بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور مہینہ آپ کو پتہ ہے کہ بلانگ کرتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول ہیں، ان سے بلانگ کرتا ہے یہ۔ انہی کی لائف کے اوپر ویڈیوز سیریز ایک چل رہی ہے، آج اس کی 4th ایپیسوڈ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، اس کو پسند کرتے ہوں گے اور آپ کے نالج میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہوگا۔ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اگر کیا ہوا ہے تو بیل بٹن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے نیو ویڈیو کا۔ اور جس طرح آپ لوگ بہت ساری چیزوں میں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، سانگ سننے میں، فلموں میں اور باقی چیزوں میں 2-3 گھنٹے ایک ساتھ آپ اس کے اسپینڈ کر لیتے ہیں، یا شارٹ ویڈیوز جو آپ لوگ دیکھتے ہیں، جو ٹک ٹاک ہے، اسنیک ویڈیو، باقی جو ایپس ہوتے ہیں اس کے اوپر، تو اسلامک ویڈیوز کو بھی دیکھ لیا کریں۔ اس سے آپ اسلام کی نالج میں اضافہ ہوگا، اس سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا بلکہ ثواب بھی ملے گا، آپ کا ایمان بھی بڑھے گا۔ تو اسلامک جو کلپس ہوتے ہیں ان کو ضرور دیکھا کریں، کسی بھی لیکن مستند عالم جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے ضرور سنا کریں تاکہ آپ کا اسلامک نالج جو ہے وہ انکریز ہو۔ آج 4th ایپیسوڈ ہے اور آج کی ویڈیو میں بھی کچھ اور نئی باتیں میں آپ لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاؤں گا، ان کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا، ان کی فضیلت کیا کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جس چارپائی کے اوپر لایا گیا جب آپ کا وصال ہوا، تو یہ بھی ایک فضیلت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی، اسی چارپائی کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ بھی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب سوتے تھے نا تو آپ کا بستر جو ہے وہ کھجور کے پتوں، چھال، اس سے وہ بنا ہوتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینے میں جو گھر تھا، جو آپ کا سب سے پہلا جو گھر تھا مدینہ میں، اس کی جو دیوار تھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی تھی۔ تو بعد میں انہوں نے وہ جو اپنی جگہ تھا، اپنا جو کمرہ تھا، اپنا جو گھر تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ملا دیا اور وہ ایک ہی گھر بن گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا، ہندوستان کا جو راجہ تھا، اس کا راجہ ارمن اس کا نام تھا، ہندوستان کا بلوچستان کا راجہ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا 2 چیزیں تحفے کے طور پہ بھیجی، جس میں ایک ادرک تھا اور ایک اس میں ساگوان کی لکڑی تھی۔ ادرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا اور آپ اس کو پانی میں بھگو کے رکھتے تاکہ وہ سوکھے نہ۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت بھی کی، دعوت مطلب کہ آپ نے خود بھی اس کو استعمال کیا اور صحابہ کو بھی استعمال کروایا، اور آپ نے فرمایا کہ اس میں بہت ساری بیماریوں کی علاج ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت پسند فرمایا۔ اور ساگوان کی لکڑی جو تھی وہ بڑی مضبوط لکڑی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نا چارپائی بناؤ میرے لیے۔ تو اس کے جو 4 پائے بنے چارپائی کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساگوان کی لکڑی کے لیے بنوائے۔ ٹھیک ہے، اور وہ ساگوان کی لکڑی جو تھی نا، اسی کے اوپر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں استعمال کرتے تھے اس کو سونے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پھر اسی چارپائی کے اوپر لایا گیا، اور حضرت ابوبکر کا جنازہ بھی پھر اسی چارپائی پہ لایا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ بھی اسی چارپائی کے اوپر لایا گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں پھر اس چارپائی کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو خرید لیا تھا، وہ پھر ان کے پاس چلی گئی تھی، برکت والی تھی۔ تو یہ بھی فضیلت ہے حضرت ابوبکر صدیق کی کہ جو ان کو ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، اس کے بعد جنگوں میں رفاقت مدینہ میں، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے 10 سال مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور جب آپ نے ہجرت کی تو پھر اس کے بعد آپ جب وہاں پہ 10 سال مدینہ میں آپ نے گزارے تو وہاں پہ 27 جنگیں لڑی گئیں مدینہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے اندر شرکت فرمائی، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، واہی یہ 2 صحابہ ہیں جنہوں نے ان 27 کے 27 جنگوں میں جو ہے وہ شرکت فرمائی۔ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، ان کی ایک وجہ تھی، وہ کیونکہ ٹاپک یہاں پہ نہیں ہے تو میں ذکر نہیں فرمایا۔ ان کی اہلیہ جو تھی، ان کی بیوی جو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی، وہ بیمار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا، لیکن ان کو ثواب پورا ملا تھا، جتنے بدری صحابہ کو جو ثواب ملا تھا وہی حضرت عثمان کو بھی ملا تھا۔ اسی طرح حضرت علی جو تھے وہ غزوہ تبوک کے موقع پہ نہیں شامل ہوئے تھے، وہ نہیں تھے، اس کی بھی ایک ریزن تھی۔ ٹھیک ہے نا، تو باقی یہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے، ان کو پوری ہر جگہ پہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں، جو بھی معاملات ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، کبھی بھی انہوں نے ان کو چھوڑا نہیں۔ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں کیسی ہیں، آپ کی بیوی کیسے بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ پہلی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کا جو ایک ہم سفر ہوتا ہے اور اگر وہ چلا جاتا ہے تو انسان کی زندگی پہ اثر تو پڑتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اکیلا محسوس کرتے تھے، اداس ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر سے یہ چیز دیکھی نہیں جاتی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ جی مجھ سے آپ کا یہ اکیلا پن، یہ اداسی دیکھی نہیں جاتی ہے، تو میں اس چیز پہ بہت پریشان ہوتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا، اب یہ بات تو حضرت ابوبکر کے اوپر تو وحی تو نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے نا، یہ تو عشق اور محبت کی بات ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یا کسی کو آپ پسند کرتے ہیں یا آپ کسی سے عشق کرتے ہیں اپنی جان سے بھی زیادہ، تو پھر آپ کی اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات جو ہے نا وہ بھی آپ سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جی مجھ سے یہ پریشانی آپ کی دیکھی نہیں جاتی ہے، تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں،
اب ان کے اوپر وہی نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے سے پتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، جس میں بیوہ بھی تھی، جس میں طلاق یافتہ بھی تھی، جس میں واحد ایک حضرت عائشہ تھی جو کنواری تھی، جن کی نہ پہلے شادی ہوئی تھی، نہ طلاق یافتہ تھی، نہ بیوہ تھی۔ باقی ازواج جو تھیں وہ پہلے سے یا تو شادی شدہ تھیں، یا بیوہ تھیں، یا طلاق یافتہ تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے بھی جو نکاح ہوا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے آپ کو بتا دیا تھا، حضرت جبرائیل کے ذریعے وہی آ چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ جی آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوگا، اور حدیث میں بھی یہ چیز پورا واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں تو آپ لوگوں کو مختصر چیزیں بتاتا ہوں جو ان کی فضیلت کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کہا جی میں اپنی بیٹی جو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ اب جس ٹائم یہ بات ہوئی ہے اس ٹائم حضرت عائشہ کی عمر جو وہ 7 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو 51 سال تھی۔ اب یہاں پہ جوڑ نہیں بنتا کوئی بھی، لیکن یہاں پہ عشق دیکھیں حضرت ابوبکر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اب یہاں پہ آج کل کے دور میں کوئی کر سکتا ہے اس طرح؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی شاید میرے خیال سے کوئی 15 سال کی بیٹی بھی اپنی کسی 50 سال کے انسان کو نہیں دے گا، لیکن جو حضرت ابوبکر نے اپنی بیٹی کو صرف اس وجہ سے کہ ان کی جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، ان کی جو عظمت، ان کی جو قدر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دل میں تھی، تو وہ چیز ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے حضرت عائشہ کا جو ہے پیغام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ جی میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو قبول فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا۔ اچھا، تو پھر یہ نکاح ہوا، 7 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ گھر گئیں، جو بلوغت، کیونکہ عرب میں لڑکیاں جو ہے نا وہ جلدی جوان ہو جاتی تھیں، وہاں کی غذا ایسی ہوتی تھی جس سے جو لڑکیاں تھیں نا وہ جلدی، اس کے اوپر بھی بہت اعتراضات کی لوگوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو 9 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں، اور جب بلوغت کے جو شروع ہوئی حضرت عائشہ کی، تو انہیں سب سے پہلے جس کے اوپر نظر رکھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اپنے شوہر تھے جن کے اوپر ان کی پہلی نظر پڑی۔ تو وہاں سے پھر حضرت عائشہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں 9 سال کی عمر میں۔ حضرت عائشہ کی عظمت، کیونکہ ٹاپک یہ چل رہا تو 2-3 چیزیں حضرت عائشہ کی نسبت سے بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ پہلے ویڈیوز میں بھی میں نے آپ کو بتایا، سب سے پہلی بڑی فضیلت ان کی یہ کہ قرآن خود ان کی شان میں نازل ہوا۔ جب ان کے اوپر تہمت کا مسئلہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی 18 آیتیں ان کی شان میں اتاری، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کو جو ہے بیان فرمایا کہ حضرت عائشہ جو کہہ رہی ہیں وہ سچی ہیں، اور ان کے اوپر جو تہمت لگانے والے لوگ ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد حضرت عائشہ جو ہیں وہ جب 19 سال کی ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، اور حضرت عائشہ نے تقریباً 9 سے 10 سال جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، لیکن صحابہ کہتے ہیں 1,44,000 صحابہ کم و بیش، تعداد تو فکس نہیں ہے، کمی بیشی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آدھا دین ہم سے ہے اور آدھا دین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا کسی بھی مسئلے میں تو ہم ام عائشہ کے پاس آتے تھے اور ان سے مسئلہ پوچھتے، وہ ہماری رہنمائی فرماتی تھی۔ غار ثور، اب یہاں پہ ایک اور فضیلت، یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں جو میں آپ لوگوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، واقعات یہ بہت لمبے لمبے ہیں، آگے جا کے آئیں گے بھی، کچھ آگے ایپیسوڈ جب گزریں گی تو وہاں پہ یہ بڑے بڑے واقعات بھی آئیں گے۔ کچھ جو مین چیزیں ہیں نا آپ کو شارٹلی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں بھی آ جائے اور آپ کو فضیلت کے بارے میں بھی پتہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جان لٹائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ جب ہجرت کا معاملہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر، یہ ہجرت کا واقعہ آگے پورا آئے گا، ابھی میں یہاں پہ آپ کو مختصر سا 2-3 چیزیں فضیلت کے اس میں بتا رہا ہوں کہ ان کے گھرانے نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، ان کی گھرانے کی قربانیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چلے وہاں سے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے انہوں نے اونٹنیاں بھی تیار کی ہوئی تھی کہ ان کو اندیشہ تھا کہ یہ معاملات ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے پہلے سے 2 اونٹیاں الگ سے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، وہاں سے یہ لوگ نکلتے ہیں۔ اچھا، اب حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، خطرہ ہر جگہ خطرہ ہے، کفار پہ ان کے دشمن بنے ہوئے تھے، قریشی سارے، کہ ان کو پتہ تھا جہاں ملیں گے ہمیں مار دیں گے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا خطرہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا کہ جی میری جان کو خطرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو تو انہوں نے کہا چلو۔ صحابہ کی یہی تو ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے تو وہ کہتے لبیک یا رسول اللہ، بس ان کے پاس یہ نہیں ہوتا تھا کیوں، کس لیے، کب، کیسے۔ آج ہم تو اس ایک مسئلے کے اوپر 10 باتیں نکالتے ہیں نا، صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے، صحابہ کہتے تھے آپ سے نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے یہ کرو، بس۔ اب وہاں پہ سوال جواب نہیں ہوتا تھا، کون آیا، کس نے کہا، کیسے ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ چیزیں آپ صحابہ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس لیے ان کا مرتبہ جو ہے نا اس جماعت کے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ان کے لیے فرمایا اولئک هم الفائزون مفلحون، ٹھیک ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کی بہت بے تحاشا آیتیں ہیں جو صحابہ کی شان میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔
اچھا، اب جب یہ غار ثور میں تھے نا، غار ثور میں اب ان کے گھرانہ کیا قربانیاں دے رہا ہے کہ ان کے جو بیٹے تھے عبد الرحمن، حضرت ابوبکر صدیق کے جو بیٹے تھے عبد الرحمن، وہ آ کے جو مکہ کی جو خبریں ہوتی تھیں، کفار مشرکین جو پلاننگیں کر رہے ہوتے تھے یا جو ان کو ڈھونڈنے کے لیے جو لوگوں کو بھیجتے تھے کبھی ادھر کبھی ادھر کہ دیکھو وہاں تو نہیں وہاں تو نہیں، تو یہ آ کے ان کو بتاتے تھے کہ جی مکہ میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کتنی بڑی قربانی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جاسوسی کرنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں شہر کے اندر، وہ چیزیں آ کے ان کو غار کے اندر بتانا عام بات نہیں تھی، یہ منہ سے کہنا بہت آسان بات ہے۔ آج اگر آپ کو کوئی کہے کہ جی آپ کے آس پاس سارے دشمن ہی دشمن ہوں آپ کے آس پاس، اور آپ کو کوئی کہ یار وہاں جا کے اس بندے کو خبر دے کے آ جاؤ، میں پاگل ہوں میں جاؤں گا، میرے تو پیچھا اگر کوئی میرا پیچھا کر لے تو وہ تو مریں گے مریں گے، میں خود بھی مر جاؤں گا وہاں پہ، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان کی بیٹی تھی وہ ان کے لیے کھانا بنا کے لے کے آتی تھی، ٹھیک ہے نا، جو کھانا وغیرہ یہ لوگ ظاہر سی بات ہے کھانا تو کھائیں گے نا، اب وہاں پہ 3 راتیں یہ لوگ 3 دن وہاں پہ رکے ہیں غار کے اندر، تو 3 دن تک تو بھوکے، حالانکہ کھانا آ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ جنت سے کھانا کیا آسمان سے کھانا من و سلوہ ان کے لیے اتر سکتا تھا، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ سب فرماتے اللہ کھانا بھیج دے، اللہ تعالیٰ کھانا بھیج دیتے، لیکن اس گھرانے کی قربانیاں بتانا مقصد تھا کہ اس گھرانے کی قربانیاں کیا تھی، کہ بیٹا بھی جو ہے وہ قربانیاں دے رہا ہے، بیٹی جو ہے وہ بھی قربانیاں دے رہی ہیں، جو ان کے جو غلام تھے عامر بن فہیرہ، وہ جو ان کے پاؤں کے قدم ہوتے تھے اس کو ختم کرتے تھے، جو ان کے پاؤں کے پیچھے جو سٹیپ کے نشان رہ جاتے تھے نا ان کو ختم کرتے تاکہ کفار ان کا پیچھا نہ کر سکے۔ اچھا وہ بھی کرتے تھے، اور ان کی جو بکریوں کا جو دودھ ہوتا تھا عامر بن فہیرہ وہ بھی لے کے آتے تھے، ٹھیک ہے، اور دودھ ان کو پلانے کے لیے بکریوں کو دودھ نکالتے تھے اور وہ ان کے لیے لے کے آتے تھے۔ اب غلام بھی قربانیاں دے رہا ہے، بیٹی بھی قربانیاں دے رہی ہے، بیٹا بھی قربانیاں دے رہا ہے، حضرت عائشہ نے پہلی قربانی ان کی دے چکے تھے، اتنی کم عمر میں ان کے لیے نکاح کا فرما دیا، حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ الگ ان کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ساتھ تھے ہر جگہ پہ، اور غار ثور میں ان کو اٹھا کے اوپر تک لے کے گئے وہ وہاں پر۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں کہ جو صرف ہم الفاظ میں تو بڑی آسانی سے میں نے بیان کر دیا آپ کو، لیکن اگر جو جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے، اب کوئی باپ ہو اور اس کی بیٹی اگر 19 سال میں اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں سوچا، ٹھیک ہے نا، یہ الفاظ بے ادبی میں نہیں آتے جو میں آپ لوگوں کو بیان کر رہا ہوں، شاید کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ بے ادبی گستاخی نہیں ہو رہی ہے، صرف قربانیاں بتانا مقصد ہے کہ دیکھو نا ایک انسان ہے، ایک تو اتنی کم عمر میں انہوں نے شادی کی اپنی بیٹی کو، کس وجہ سے کہ نبی کی محبت ان کے دل میں کتنی، اصل مقصد یہ بتانا ہے، اور پھر اتنی کم عمری میں بیوہ ہو جانا، آپ سے کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ وصال فرما جاتے ہیں، اور پھر اتنی کم عمری میں بیوہ ہو جانا، اور نبی کی جو بیویاں ہوتی ہیں ان سے دوبارہ کوئی نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ ویسے ہی رہتی ہیں۔ اب حضرت عائشہ کتنی کم عمری میں، باقی جو عورتیں تھیں کوئی 40 سال، حضرت ختیجہ 40 سال کی عمر میں تھی، اور باقی ازواج کوئی 51 سال کی عمر میں نکاح ہوا، کوئی 55 سال کی عمر میں نکاح ہوا، کسی سے 50 سال کی عمر میں، کسی سے 45، بڑی بڑی عمر کی تھی، حضرت عائشہ صرف ایک چھوٹی عمر کی تھی، تو ان سے جب 19 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ تھا کہ بھائی ایک ایوریج عمر جو آج کبھی اگر کوئی نکاح کرتا ہے 50-55 سال کا تو وہ کہتا ہے بھائی ایوریج عمر تو یہی ہے 60-65 سال، اس سے اوپر تو بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو آگے جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جی میری بیٹی کل کو بیوہ ہو جائے گی تو میرے پر کیا گزرے گی، میری بیٹی کیا کرے گی، اس سے تو کوئی نکاح بھی کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو حکم ہی نہیں تھا۔ تو پھر بھی یہ قربانیاں ہوتی ہیں جو اصل مقصد آپ لوگوں کو بتانے کا، کہ یہ گھرانہ واحد ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جس نے اتنی زیادہ قربانیاں دی کہ باپ بھی قربانی دے رہا ہے تو بیٹی بھی قربانی دے رہی ہے تو بیٹا بھی قربانی دے رہا ہے تو غلام بھی قربانی دے رہا ہے، تو ہر انسان جو ہے وہ قربانی دے رہا ہے۔ اب یہ تو جان کی قربانیاں ہو گئی نا، اب آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مال سے کیسے قربانیاں دی ہیں۔ اچھا غزوہ تبوک جب ہوئی ہے، اب یہ واقعہ بھی مختصر بتایا ہجرت کا واقعہ آگے آئے گا، وہ لمبا پورا ہوگا، یہ جو فضیلت میں جو چیزیں چھوٹی چھوٹی مختصر آ رہی ہوں میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ اب غزوہ تبوک جب ہوئی تھی غزوہ تبوک، تو اس کے اندر کیا قربانیاں دیں کہ اس 10 سالوں میں ایسا غزوہ آیا غزوہ تبوک کا کہ صدیق اکبر نے اپنا سارا گھر کا سامان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، ٹھیک ہے، یہ رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو 2.5 لاکھ یعنی 2.5 لاکھ رومی اس کے اندر تھے، اور مسلمان جو تھے اس کے اندر 30,000 تھے، 30,000 مسلمان تھے اور 2.5 لاکھ جو ہے وہ رومی تھے، اور ایک ٹائم کا بھی کھانا مسلمانوں کے پاس نہیں تھا اس 30,000 لوگوں کو پورے لشکر کو کھلانے کے لیے، اتنا بھی مال نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کیا چندے کے لیے تو حضرت ابوبکر نے اپنا پورا گھر کا سامان جو ہے وہ دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے لا کے دیا، اچھا اس کے اندر حضرت عمر جو تھے نا انہوں نے بھی بڑی قربانی دی، انہوں نے اپنے آدھے سامان جو گھر کا تھا وہ لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اس دن حضرت عمر جو ہے نا بڑے خوش ہو رہے تھے کہ آج جو ہے نا میں حضرت ابوبکر سے سب کا لے جاؤں گا اس فضیلت کے اندر کہ جی میں نے اپنے گھر کا آدھا سامان دیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر تو اپنا پورا گھر کا سامان لے آئے تو وہ وہاں پر پھر ان کو افسوس ہوا کہ میں ان سے کبھی بھی فضیلت میں جو ہے نا وہ آگے نہیں نکل سکتا۔ اچھا اب انہوں نے پورے گھر کا سامان لا کے دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ سے فرمایا کہ بھائی ابوبکر تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔
اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد نے سارا گھر کا سامان تو دے دیا، اب اس کے بعد ایک دن جو ہے نا وہ دیوار تھی ان کے گھر کی، اس کے اوپر نا یوں ہاتھ پھیر رہے تھے، تو انہوں نے کہا آپ کیا چیک یہ اس طرح ہاتھ پھیرے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے نا میں نے ایک دفعہ ایک سوئی جو ہے نا وہ لٹکائی ہوئی تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی جو فنڈ جو جمع ہو رہا ہے جنگ کے لیے تو میں اس کے اندر دے دوں کہ کسی کے کپڑے وغیرہ سینے کے لیے وہ کام آ جائے گی۔ اتنی بڑی قربانی کوئی دے سکتا ہے کہ اپنے پورے گھر کا سامان دے دینا، کچھ بھی گھر میں نہ رکھنا، اور پھر ایک جو سوئی باریک سی سوئی ہوتی ہے جس کا انسان کو شاید خیال بھی نہیں ہوتا، تو وہ بھی حضرت ابوبکر نے دیوار کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی اور اس کو وہاں سے لیا اور لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، جی ایک سوئی بچی تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں۔ اتنی بڑی قربانی ہے کہ اسلام کے اندر پوری تاریخ اگر اسلام کی دیکھی جائے، اتنی بڑی قربانی اگر کسی صحابی نے دی ہے نا تو حضرت ابوبکر ہے، اس کے علاوہ کسی صحابی کی قربانیاں نظر نہیں آتی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی غریب صحابی تھے، حضرت ابوبکر کو غریب تھے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور ایسے ہی بس آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، نہیں، لاکھوں پتی، لکھ پتی جس کو آج کل ہم لوگ کہتے ہیں، لکھ پتی، کروڑ پتی، اس جب وہ سلمان ہوئے تب یہ تھے، اور آج کیا ہے کہ اپنے گھر کا ایک چھوٹا سا بھی سامان اپنے گھر میں انہوں نے رکھا۔ اس کو کہتے ہیں محبت اور عشق جو اپنے نبی کے ساتھ ہے، کہ نبی نے جب فرمایا کسی چیز کے لیے تو سب کچھ لٹا دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور ایسا واقعہ کہ جو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کہ اسی طرح یہ غزوہ تبوک کا ہی معاملہ ہے کہ حضرت ابوبکر جو رات کو لیٹے ہوئے تھے اور کروٹیں بدل رہے تھے، بے چینی میں جیسے انسان کروٹیں بدلتے ہیں نا ویسے بدل رہے تھے۔ حضرت عائشہ آئیں، انہوں نے فرمایا کہ جی آپ کیوں اتنے بے چین ہیں، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کے لیے اپیل کی ہے اور وہ پریشان ہو رہے تھے کہ کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، اور میں نے اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ 32 گز 32 درہم گز، جو اس ٹائم 32 درہم گز یعنی ایک گز جو ہے کپڑے کا وہ 32 درہم کا تھا، کہ وہ میں نے اتنا قیمتی لباس اپنے زیب تن کیا ہوا ہے، میں نے پہنا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امداد کی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سامان کی ضرورت ہے، اور میں نے اتنا مہنگا کپڑا جسم کے اوپر پہنا ہوا ہے، اتنی بے چینی، اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر کو فکر، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ وہاں سے اٹھے اور صبح ہوتے ہی ساتھ ہی وہ بازار گئے، بازار میں جا کے انہوں نے جو اپنا جو کپڑا تھا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ جا کے انہوں نے وہاں پہ اس کو بیچا دکان والے کو، اور وہاں سے ایک ٹاٹ کا لباس خریدا، ٹاٹ کا جو بوری ٹائپ ہوتا ہے نا وہ انہوں نے خریدا، وہ خرید کے اس کو پہنا، جس کے اوپر تقریباً میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا، اچھا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ذرا، اچھا انہوں نے وہ ٹاٹ کا لباس خریدا، ٹاٹ کا لباس خریدنے کے بعد اس کو پہنا اور جو باقی پیسے بچے وہ بھی آپ سے خدمت میں جا کے اس کو پیش کر دیا۔ اچھا 28، ہاں 28 وہ جو ٹاٹ کا لباس انہوں نے پہنا تھا اس کے بعد 28 جو ہے وہ ٹاکیاں لگی ہوئی تھی، یعنی اس کے بعد 28 جو ہے نا جگہ جگہ پہ اس کی وہ ٹاکیاں اس کے اوپر لگی ہوئی تھی، تو ایسا لباس انہوں نے پہنا، اتنی بڑی محبت، اتنی بڑی قربانی، مجھے بتایا کہ اگر آپ کو کہیں نظر آتی ہے تو ہمیں بھی دکھا دیں، اگر کوئی انسان کہہ سکتا نہیں جی ان سے بڑی بھی قربانی کس نے دی ہے، کہ گھر کا پورا سامان دے دیا، ایک سوئی بچی تھی وہ بھی دے دی، پھر اس کے بعد جو لباس پہنا ہوا تھا قیمتی لباس تھا، انہوں نے سوچا اس کو بھی دیا، خود ٹاٹ کا لباس لیا جس پہ 28 ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں، اور باقی جو پیسے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے پیش کر دی۔ اتنی بڑی بڑی قربانیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی دی اور ان کے گھرانے نے بھی دی۔ اچھا اسی وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ مسجد نبی میں گئے نا، وہاں پہ جب آپ یہ پیسے بھی دیے اور آپ نے وہاں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھے، تو اسی ٹائم جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پہ حاضر ہوئے اور آ کے پیغمبر سے کہا کہ اللہ کے رسول آسمانوں سے خدا نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود سلام بھیج رہے ہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے اس صحابی کی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے سلام بھیج رہے ہیں، نبی نہیں ہے کوئی، نبی ہونا ایک الگ چیز ہے، ایک صحابی ہونا ایک الگ چیز ہے۔ نبی تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک سفیر ہوتا ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک صحابی اپنی فضیلت اپنی عظمت خود بناتا ہے قربانیاں دے کے، جیسے آج کل انسان اگر اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے تو وہ تقوی پہ زیادہ چلتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے بہت زیادہ، پھر جا کے اللہ تعالیٰ کے قرب اس کو آپ سے کی محبت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ایک صحابی ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سلام بھیج رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور ابو بکر سے خدا نے پوچھا ہے کہ ان ٹاکیوں والے کپڑوں میں بھی ابو بکر خدا سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس جب مال ہوتا ہے، ہر سائش ہوتی ہے، جب تو انسان اللہ کا شکر کرتا ہی کرتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے، لیکن جب کچھ نہیں ہوتا نا تب انسان کا پتہ چلتا ہے کہ جی وہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے نا انتقال ہو چکا ہے، ان کی بات ہمیشہ میں ذکر کرتا ہوں جب بھی کوئی اس طرح کا کانٹینٹ ہوتا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے پاس مال و دولت ہوتی ہے نا تب تو انسان اللہ کا شکر کرتا ہی ہے، تب تو اللہ سے راضی ہوتا ہی ہے، اس ٹائم انسان کے ایمان کا پتہ نہیں چلتا، نہ انسان کی اس ٹائم بلیف کا، ٹرسٹ کا، تقوی کا پتہ چلتا ہے، پتہ تب چلتا ہے جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی سلام کے ذریعے
کہ آج بھی ابو بکر راضی ہیں یا نہیں ہیں کہ جب ان کے پاس اتنا زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اور ٹاکیوں والا لباس انہیں پہنا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے جب یہ بات سنی، حضور نے جب بتایا کہ جبرائیل میرے پاس بیٹھے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر جو ہے وہ رو پڑے وہاں پہ، ان کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے جسم سے اگر چمڑی بھی اکھڑ جاتی، اگر وہ بھی ہٹ جاتی، تب بھی ابو بکر جو اللہ سے راضی ہوتا۔ اسی وجہ سے، انہی قربانیوں کی وجہ سے، اسی اخلاص کی وجہ سے، اسی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن نازل فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ تو یہ ان کی صداقت، ان کی عظمت، ان کا مرتبہ، ان کی قربانیاں جو انہوں نے نبی کے لیے کی ہیں، آگے اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آئیں گی، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ضرور ویڈیوز کو دیکھا کریں، لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، اپنے ایمان کو بڑھائیں اور صحابہ کی قربانیوں کو دیکھیں، اور کچھ زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان سے محبت ضرور کریں کہ ان کی جو قربانیاں اپنے نبی کے لیے تھیں، ہمیں بھی جو ہے نا ایسی قربانیاں اپنے نبی و صحابہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔